حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے والد محترم کا نام ہے تارخ۔ کچھ لوگ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا آزر، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر۔ تو اس ضمن میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر دو لفظ ہیں، ایک اب کا اور ایک والد کا۔ یہ جو لفظ اب ہے یہ چچا کے لیے بولا جاتا ہے، والد کے لیے بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بولا جاتا ہے، اور والد تو والد کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اس کے دلائل سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے پوچھا وصال کے وقت، وصال کا وقت آپ کا قریب تھا، تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو آپ کی اولاد نے کہا کہ نعبد الہک، بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کا۔ اب یہاں بھی لفظ آبا ہے، جو لفظ اب سے ہے لفظ آبا، اور وہ کن کن ذوات پر بولا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بولا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر بولا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بولا گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تایا ہیں یا چچا ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں۔ تو اب ان تینوں ذاتوں پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی اسحاق علیہ السلام پر بھی لفظ آبا بولا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے چچا لگتے ہیں رشتے میں ان پر بھی بولا، اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بولا۔ تو یعنی یہ لفظ اب جو ہے یہ ان ساری ذوات کے لیے بولا گیا، تو پتہ چلا یہ لفظ اب چچا کے لیے بھی ہے، اور دادا کے لیے بھی ہے، اور والد کے لیے بھی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت عباس کو بلاتے تھے، بلانا ہوتا تھا، تو فرماتے تھے ردوا علیہ ابی العباس، کہ میرے لیے میرے چچا حضرت عباس کو بلا کر لاؤ۔ تو ادھر بھی سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوا علیہ ابی، یعنی وہی لفظ اب جو ہے سرکار نے اپنے چچا کے لیے بولا کہ مجھ پر میرے چچا عباس کو پیش کرو۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، باپ کے لیے بھی استعمال ہوئے، اور دادا کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ لیکن یہ کس طرح اب پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آزر کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، تو یہاں کس طرح پتہ چلے گا یہاں آزر کے ساتھ جو لفظ اب اللہ نے استعمال کیا تو اس کا معنی چچا ہے، والد نہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر مفسرین کرام اکثریت ائمہ ان کا یہ قول ہے کہ یہاں آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا۔ یہ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ فرماتے ہیں کہ اسلاف کی پوری ایک جماعت ہے جس نے یہ قول نقل کیا ہے کہ آزر باپ نہیں تھا، آزر چچا تھا۔ اور ان میں کون کون ہیں؟ کہتے ہیں ان میں ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر کہتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مجاہد ابن جریر، اور اس کے علاوہ امام آلوسی سمیت اکثریت مفسرین کی وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تاروخ تھا۔ آزر کیا تھا؟ چچا تھا۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ امت کے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت امام آلوسی نے روح المعانی کے اندر سند صحیح کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے، اور روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو جب آپ آگ میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ آپ پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے، جب آگ میں گئے تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ گلزار بن گئی اور آپ پر آگ کا اثر نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ فقال امہ، جب آپ کے چچا آزر نے دیکھا کہ آپ کو تو آگ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ کہنے لگا یہ سارا میری وجہ سے، ایسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب اس نے یہ بات کی تو رب ذوالجلال نے ایک چنگاری آزر کی طرف بھی پھینک دی، وہ اس کے قدموں میں لگی اور اس کی وجہ سے اس چنگاری نے اسے جلا کے راکھ کر دیا، آزر کو جلا دیا اس چنگاری نے۔ اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ نے کچھ نہیں کہا تو وہ میری وجہ سے ہے کہ کچھ نہیں کہا، اور الفاظ حدیث میں کہا کس نے تھا؟ امہ، ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے، اور وہ کون ہے؟ وہ آزر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے تیسرے نمبر پر کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔ یہ روح المعانی کے اندر بھی دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی اور امام سیوطی کی الخصائص الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور، فرمایا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ اور سرکار کی پوری نسل پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک، اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا تک، سرکار کے سارے باپ بھی پاک ہیں، آپ کی ساری مائیں بھی پاک ہیں۔ اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور آزر مشرک تھا، قرآن کا اعلان ہے کہ وہ شرک کرتا تھا، اور کوئی ناپاک سرکار کی نسل میں ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ آزر پھر ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ناپاک تھا، اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے میری ساری نسل ہی پاکوں کی نسل ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چارے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آزر سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے دعا کا کہا، فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ رب ذوالجلال کا فرمانے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تنکا توڑ دیا، یعنی کہ لا تعلق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا،
اور یہ کیوں کہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے اپنے مشرک والدین کے لیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے ان آبا کے لیے دعا کر رہے ہو کہ جو کافر تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کی تھی نا اپنے چچا آزر کے لیے، وہ بھی تو مشرک ہی تھا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہوں نے اس وقت وعدہ کیا تھا، کیونکہ آزر نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان قبول کروں گا، اور جب اس نے ایمان قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ آزر تو کافر مر گیا، اور یہ کافر کون ہے؟ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن سے ایک مومن کا تعلق نہیں ہوتا، اور یہ تو وہ ذات ہے جو منصب نبوت پہ فائز ہے اور اللہ کے خلیل ہیں، ان کا تعلق کس طرح ہو سکتا تھا؟ قرآن کہتا تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام لا تعلق ہو گئے، یعنی اس کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اس کے لیے دعا نہیں کی۔ لیکن قرآن مجید کا اگلا مقام بھی پڑھیں کہ یہ مقام کہتا ہے کہ یہ جو اب تھا یعنی چچا تھا جو جس کے لیے دعا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اور وہ حالت کفر میں مر گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ اور آگے 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑا اور وہاں جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں کیا تھا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہتا اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ والدیہ، یہاں ماں باپ دونوں کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ چچا کے لیے دعا کرنا بند کر دی، لیکن ربنا اغفر لی ولوالدیہ، لیکن ماں کے لیے بھی دعا کرتے رہے، باپ کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ تو پتہ وہ جس سے منع کیا وہ چچا آزر تھا جو کافر تھا، اور جہاں والدین کی بات تھی تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا یہ بخشش کرتے رہے۔ حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فیصلہ کن بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی ایک جمع غفیر ہے جس نے یہ قول کیا ہے کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد، یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان ابا ابراہیم لم یکن اسمہ آزر، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ طارق تھا۔ یہ 3 روایات انہوں نے، 2 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک حضرت امام مجاہد سے، کہتے لیس آزر ابا ابراہیم، کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔